وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا ثم أتبع سببا. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہمارا حقیقی خالق ہے، حقیقی مالک ہے، حقیقی مدبر ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کرے. آمین یا رب العالمین. عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، اللہ نے اپنی کتاب قرآن کریم کے اندر بہت ساری اہم باتیں بیان کی ہیں، اور اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ڈھیر سارے واقعات سنائے ہیں اور قصوں کا ذکر کیا، اور ہر واقعے میں سننے والوں کے لیے اللہ نے عبرت رکھی. آج ہم اسی سلسلے کو لے کر ایک آپ کے سامنے واقعہ پیش کرنے والے ہیں، جس کا تعلق ذی القرنین علیہ السلام سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں دعوت کا آغاز کرتے ہیں تو مشرکین لاکھ کوشش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا جائے، لیکن ان کی ہر کوشش، ان کا ہر گر الٹا ان پر نقصان دینے والا ثابت ہوتا ہے. تو وہ مجبور ہو کر، چونکہ وہ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود و نصارہ کا ذکر سنتے تھے، تو انہوں نے مدینے کے یہودیوں سے رجوع کیا، اپنے طرف سے بعض لوگوں کو بھیجا اور یہ پوچھا مدینے کے یہودیوں سے کہ یہ جو صاحب مکے میں نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ اللہ کا کلام ہے، تو یہ صاحب واقعی سچے ہیں کیا جھوٹے ہیں؟ تو یہودیوں نے ہاں یا نہ اس میں جواب نہیں دیا، بلکہ یہودیوں نے کہا کہ اگر تم اس کی حقانیت جاننا چاہتے ہو تو تم اس سے 3 سوالات کرنا. 3 سوالات کا ذکر کیا یہودیوں نے. کہا کہ پہلا سوال یہ ہے کہ ان نوجوانوں کے تعلق سے تم کیا جانتے ہو جنہیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا اور جن کے ذریعے سے ایک بہت بڑا معجزہ رونما ہوا. دوسرا سوال یہ کہ یہ روح کیا چیز ہے، اور تیسرا سوال یہ کہ ذوالقرنین کے تعلق سے تم کیا جانتے ہو.
تو یہودیوں نے کہا کہ جاؤ جا کر یہ 3 سوالات پیش کرو، اگر وہ صاحب جواب دے دیتے ہیں تو جان لینا کہ وہ حق پر ہے، اگر جواب نہیں دیتے تو جان لو کہ وہ جھوٹا ہے۔ تو یہ آئے واپس 3 سوالات لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ اے محمد، تم کیا جانتے ہو وہ توحید پرست نوجوانوں کے تعلق سے جنہیں گھر سے نکال دیا گیا اور ان کے ذریعے سے بہت بڑا معجزہ ہوا، اور محمد تم روح کے تعلق سے کیا جانتے ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ذوالقرنین کے تعلق سے کیا جانتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل آنا، میں تمہیں پوری تفصیل سناؤں گا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سوالات سے خوش ہو گئے تھے، اور مشرکین جو آئے تھے انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ اگر آپ نے ان سوالات کے جوابات دے دیے تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوش ہو جاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل آؤ اور انشاءاللہ کہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے۔ تو کل مشرکین پھر جمع ہوئے، پوچھا کہ بتا دو جوابات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی کوئی جواب نہیں آیا ہے، آپ لوگ بعد آئیں، کل آئیں۔ اس طریقے سے 15 راتیں نکل جاتی ہیں، اور مشرکین اپنے اندر اپنے لوگوں میں یہ بات پھیلا دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ محمد جھوٹا ہے، ان کی نبوت جھوٹی ہے، یہ دیکھو انہوں نے ان 3 سوالات کے جوابات نہیں دیے۔ تو سارے مکے میں، پوری وادی میں ایسی ویسی باتیں پھیل گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے صبر کرتے رہے۔ لوگ آ کر پوچھنے لگے کہ آپ کی وحی کہاں گئی، یہ کیا ہو گیا، اب اس بار آپ کیوں خاموش ہیں؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولتے ہیں وہ تو وہی ہے جو اللہ ان کے طرف کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، کوئی جواب نہیں آ رہا۔ جب 15 دن ہو گئے، معاملہ کافی سنگین ہو گیا، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ الکہف نازل کی، جس میں ان 3 سوالات کی تفصیل موجود ہے، اور اس سورے کے اندر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنبیہ کی کہ اگر کوئی چیز تم کل کے لیے کرنا چاہتے ہو انشاءاللہ کہنا نہ بھولیں، کیونکہ جو بھی ہونے والا ہے یہ اللہ کی مرضی سے ہونے والا ہے، تم جو چاہو گے ہوتا نہیں ہے، ہم جو چاہیں گے وہی ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تربیت تھی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دینا تھا وادی مکہ والوں کو کہ دیکھو تم جتنا بھی فتنہ کر لو، اب جواب تمہارے لیے آنے والا ہے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورے کی تلاوت کی، جس کے آغاز میں وہ توحید پرست نوجوانوں کی تفصیل سے اللہ نے ذکر کی، اور اس کے بعد روح کے تعلق سے ذکر آیا، اور اس کے بعد اللہ نے سورے کے آخری حصے میں ذوالقرنین علیہ السلام رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے اللہ نے تفصیل بیان کی۔ یہ ذوالقرنین کون ہیں، یہ کس زمانے میں رہتے تھے، اور ان کے کیا کارنامے ہیں، اور اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں کیوں کیا، اور اس سے ہمارے لیے کیا عبرتیں ہیں، یہ سب باتیں آپ کے سامنے ان چند منٹوں میں ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز ساتھیو، ذوالقرنین، قرن کا معنی عربی میں آتا ہے سنگ کا، ذوالقرنین یعنی 2 سنگ والا۔ مفسرین نے اختلاف کیا کہ 2 سنگ والے سے مراد کیا ہے۔ بعضوں نے کہا کہ ان کے سر میں ایک تاج ہوا کرتا تھا جس میں 2 سنگ ہوا کرتے تھے، وہ اس زمانے کے بادشاہوں کا طریقہ تھا۔ بعضوں نے کہا کہ نہیں، ان کے 2 بڑے بڑے لٹ تھے، 2 بڑے بڑے بال تھے، دو حصوں میں وہ اپنے سر میں لگاتے تھے، تو اس لیے انہیں ذوالقرنین کہا گیا۔ بہرحال بعضوں نے کہا کہ نہیں، قرن کا ایک معنی یہ بھی آتا ہے کہ سورج کی روشنی، چونکہ مشرق اور مغرب دونوں حصوں کو پہنچ گئے تھے تو دونوں قسم کی شعاعوں کو انہوں نے دیکھ لیا تھا، اس لیے انہیں ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پورے معنی ذوالقرنین کے لفظ میں داخل ہو، ممکن ہے، جو کہ قرآن کے الفاظ میں جائز ہوتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں ذوالقرنین کے واقعے کا آغاز اس طریقے سے کیا، يسألونك عن ذي القرنين
قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ ذوالقرنین کون ہے، آپ کہہ دیجئے کہ ابھی تمہارے سامنے تفصیل آنے والی ہے۔ انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا ثم اتبع سببا۔ ذوالقرنین تو وہ آدمی ہے، ذوالقرنین تو وہ آدمی ہے جس سے ہم نے دین کا کام لیا، جسے ہم نے زمین میں طاقت دی اور ہم نے اسے ہر وسائل مہیا کیے، ہم نے اس کے لیے ہر ضرورت کی چیز کو عطا کیا۔ اللہ نے دیکھیے آغاز کیا کہ ہم نے اسے زمین میں طاقت دی، اشارہ یہ ہے کہ ہم نے اسے بادشاہ بنایا اور اس کے پاس ہر وسیلہ تھا، ہر ضرورت کی چیز تھی۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اہل علم نے کہا کہ یہ بادشاہ ہونے میں اختلاف نہیں، لیکن اللہ نے قرآن میں ہم نے انہیں نبوت دی، ہم نے انہیں رسالت دی، ہم نے انہیں نبی بنایا، اس تعلق سے اللہ نے ذکر نہیں کیا، تو اس تعلق سے ہم خاموشی اختیار کریں گے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ذوالقرنین نبی نہیں تھے، اور ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ذوالقرنین نبی تھے یا پھر نہیں تھے، یہ دو اس کی تفصیل موجود نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ ہم نے زمین میں انہیں سطوت دی، طاقت دی اور ہر وسیلہ مہیا کیا۔ یعنی اہل علم یہ کہتے ہیں کہ ہر وسیلے سے مراد ان کے پاس ہر میدان کا ماہر آدمی تھا، اتنے بڑے بادشاہ تھے کہ ہر فن کا ماہر اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ کوئی آسمان فلک کا ماہر تھا تو ان کے پاس پوری ٹیم ہے فلک کے تعلق سے ریسرچ کرنے کے لیے۔ کوئی پہاڑوں میں گفتگو کرتا ہے تو ان کے پاس پورے پہاڑ کے ماہرین موجود ہیں، زمین کے ماہرین موجود ہیں، پانی کے ماہرین موجود ہیں۔ اور اللہ نے ذوالقرنین کو جب اتنی طاقت دی، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اب سب کچھ مجھے مل گیا ہے، اب میں آرام سے رہوں گا، کھاؤں گا، پیوں گا۔ جیسے ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں سیٹل ہوگا تو بس یہ گھر بنا لیا تو بس بھائی میں، ہے نا، یہ ہماری لوگوں کی سوچ ہے۔ دیکھیے انہیں اللہ نے سب کچھ دیا تو انہیں نہیں کہا کہ میں سیٹل ہو گیا لائف میں۔ تو ذوالقرنین جب اللہ نے پوری طاقت دی تو کہا کہ پوری طاقت میں اللہ کی دین کی نشر و اشاعت میں صرف کروں گا، اللہ کے دین کو پھیلانے میں صرف کروں گا، پوری طاقت اب اس میں لگاؤں گا۔ یہ کہہ کے اپنے علاقے سے نکلتے ہیں اور اپنے ساتھ بہت بڑے لشکر جرار کو ساتھ لے جاتے ہیں، اور پورا پروگرام یہ تھا کہ جتنی بھی زمین ہے سب کو ماپنا ہے، جتنی بھی زمین ہے سب جگہ پہنچنا ہے، اور ہر کونے کونے میں لا الہ الا اللہ کا جھنڈا نصب کرنا ہے، سب کو توحید کی دعوت دینا ہے، سب کو شرک دلدل سے باہر نکالنا ہے، قوموں سے ملاقات کرنی ہے، ٹرائب سے ملاقات کرنی ہے، بڑے بڑے افراد، بڑے بڑے بادشاہ جتنے بھی ہیں سب سے نبرت آزمانا ہو، اسلام پیش کرے۔ اگر اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو لشکر تیار ہے، جواب دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ اصول انہوں نے بنایا اور اب زمین میں چلنا شروع کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ فلما بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب على عین حمئہ۔ اب زمین میں اتنا دور گئے کہ زمین ختم ہو گئی، زمین ختم ہو گئی۔ اب جب بھی یہ جاتے تو ان کے ساتھ پورے ایکسپرٹس ہوتے، سب بتا دیتے کہ بھائی آپ کو آگے کیسے بڑھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ اندھادھند چلے جاتے، نہیں، پوری ٹیم ہے، پورے ریسرچ سکالرز ان کے ساتھ ہیں اور پوری تفصیل جانتے ہیں، ہر زمین، ہر ہوا، ہر کلائمیٹ، ہر پانی کی تاثیر سب سے واقف تھے، اور اپنی پوری طاقت استعمال کرتے، یہ چیک کرتے کہ کہیں کوئی قوم نہ مس ہو جائے، اللہ اکبر، کوئی قوم نہ چھوٹ جائے، سب کے پاس اللہ کے اس دین کو پہنچانا ہے۔ اس چیز کو انہوں نے ٹھان لی تھی، اس کے لیے جتنی بھی دولت کی ضرورت تھی اور جتنی بھی طاقت کی ضرورت تھی اور جتنے بھی افراد کی ضرورت تھی سب کا استعمال کیا، یہاں تک کہ زمین کے اس حصے میں پہنچ گئے جس کے بعد زمین نہیں، جس کے بعد صرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے۔ یہ بالکل مغرب کے اس حصے میں پہنچ گئے، ویسٹ اس حصے میں پہنچ گئے، اس کے بعد کوئی زمین نہیں۔ اب وہاں پر پہنچے تو قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے سورج کو پانی میں ڈوبتا ہوا دیکھا، سورج کو پانی میں ڈوبتا ہوا دیکھا، وہاں کا پانی بالکل کالا پڑ گیا تھا، اور یہ جو سورج جو آسمان میں ہوتا ہے اسے انہوں نے نیچے اترتا ہوا دیکھا، اور وہاں پر ذوالقرنین کے سامنے ایک قوم پیش کی گئی،
उस कौम के अंदर कुफ्र और शिर्क बेहयाई फैली हुई थी। तो जैसे ही ज़ुल्क़रनैन ने इन लोगों को देखा, दावत का काम शुरू किया, उनके अंदर इस्लाह का काम शुरू किया। लेकिन वो कौम आसानी से मानने वाली नहीं थी, वो भी ताकतवर थी। उसने ज़ुल्क़रनैन और उनके अफराद पर हमला करने की कोशिश की। अल्लाह ने ज़ुल्क़रनैन को ताकत दी तो ज़ुल्क़रनैन ने एक झपक में ये पूरी कौम को अपने हाथ में दबोच लिया। और उसके बाद कौम वालों के ताल्लुक से अल्लाह ने कहा कि ज़ुल्क़रनैन, तुम्हारे लिए खुली छूट है, चाहे तो माफ करो, चाहे तो सजा दो। तो ज़ुल्क़रनैन जो हिकमत और समझ और हर चीज से अल्लाह ने उन्हें सरफराज किया था, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास तो उसूल आसान है, हमारे पास तो उसूल पहले से मुतय्यन है। और उसूल ये है कि जिनके पास ईमान है, जो नेक लोग होंगे, उनसे हम कोई बास पुरुष नहीं करेंगे, उनसे कोई तारुज नहीं, उनके लिए तो जमीन उनकी है। लेकिन जो लोग बुराई में अड़े हुए हैं, कुफ्र और शिर्क में अड़े हुए हैं, उनके लिए तो हम सजा देंगे, क्योंकि ये लड़ाई के मैदान में आए थे, ये ज़ुल्क़रनैन से लड़ने के लिए मैदान में आ गए थे। ज़ुल्क़रनैन ने बाकायदा उन्हें दबोचा, उन्हें अपने मातहत किया, बाकायदा उन्हें अरेस्ट किया गया था। तो अब ये कौम जो लड़ाई हार गई, जो किसी भी एक बादशाह के सामने पेश की जाती है, तो बादशाह मुकम्मल तौर पर अपने अंदर रख सकता है कि चाहे तो मारे, चाहे तो माफ करे। तो ज़ुल्क़रनैन ने कहा कि नहीं, हमारे पास तो उसूल मुतय्यन है, नेक लोगों को तो छोड़ देंगे, लेकिन जो लोग बुरे हैं उन्हें तो हम सजा देंगे, और सजा देने के बाद छोड़ देंगे। सुम्मा युरद्दु इला रब्बिही फयुअज़्ज़िबुहु अज़ाबन नुकरा, और हम छोड़ देंगे सजा देकर। लेकिन क़यामत के दिन ये तो बचने वाली नहीं है, क़यामत के दिन ये तो बचने वाली नहीं है। अहले इल्म ने कहा कि यहाँ पर ज़ुल्क़रनैन रहमतुल्लाहि अलैह के दिल की नरमी की तरफ इशारा है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके अंदर दबे अल्फाज में यह कहा गया है कि आपके लिए भी यही नसीहत है, कौम पर अगर आप हावी हो जाएं तो माफ करना चाहिए। तो ज़ुल्क़रनैन ने सबको माफ कर दिया, जिन्हें सजा देना था दे दिया, और जिन्हें छोड़ना था छोड़ दिया। अब यहां पर इन्होंने बाकायदा इस कौम को सेटल किया, बाकायदा वहां पर निजाम बनाया, और बाकायदा उन्हें आसानी से जिंदगी गुजारने के पूरे असबाब मुहैया किए। और ये अपने साथ इतना माल लेकर गए थे, इतना माल लेकर गए थे कि बेतहाशा इन लोगों पर सर्फ करते थे। इब्न अब्बास ने यहां तक कह दिया कि ज़ुल्क़रनैन के सफर जो थे, ज़ुल्क़रनैन की जो जर्नी थी, ये सिर्फ जर्नी 1000 साल से ज्यादा थी, सिर्फ जर्नी इनकी 1000 साल से ज्यादा थी। आप तसव्वुर करें, क्योंकि ये ठान चुके थे कि जहां कहीं भी इंसानियत का होना इम्कान हो, वहां पर पहुंच जाएंगे, वहां पर पहुंच जाएंगे। तो हर जितने भी इनके पास वसाइल थे पूरे इस्तेमाल करते। अगर पानी आ गए, कश्तियों को इस्तेमाल करो, अगर जंगल आ गए तो फिर झाड़ काटने का इंतजाम करो, पहाड़ है तो पहाड़ चढ़ने का इंतजाम करो, गार है तो गार में उतरने का इंतजाम करो। इंतजामात की वजह से कोई काम ना रुके। सुभान अल्लाह, अपनी पूरी ताकत लगाए थे। उसके बाद कुरान कहता है कि जब ज़ुल्क़रनैन इस इलाके में पहुंच गए तो उसके बाद फिर सफर का आगाज करते हैं। अब इस तरफ आते हैं, जहां कहीं भी जाते रहमत का पैगाम सुनाते, जालिमों को दबोचते, नेकोकारों को आगे बढ़ाते, और जमीन में अल्लाह ने इनके जरिए से अमन कायम की थी। अजीज साथियों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमेशा जब जमीन में इंतहाई जुल्म इस्तिबदाद का दौरा हो जाता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे पुरसुकून लम्हात लाता है कि नेकोकारों को भेजता है, और जमीन को अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर्मेट करता है। पूरी जमीन को अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंटीवायरस के जरिए से यहाँ पर जितने भी वायरसेस हैं सबको निकालता है। तो ज़ुल्क़रनैन भी एक एंटीवायरस थे जो उस जमाने में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भेजा, तो जमीन को इन्होंने पाक किया। अब देखिए, बिल्कुल वेस्ट एंड को पहुंच गए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला बिल्कुल ईस्ट एंड का जिक्र करता है। यानी माना यह कि पूरी जमीन में ये घूम चुके थे। अब यहां से निकले, अब कुरान कहता है हत्ता इज़ा बलगा मत्लअ अश-शम्स वजदहा तत्लु अला कौमिन लम नजअल मिन दूनिहा सितरा। अब ऐसी कौम के पास पहुंच गए जो बिल्कुल शर्क मशरिक तरफ, बिल्कुल आखिरी हिस्से में पहुंच जाते। वहां पर ज़ुल्क़रनैन ने एक ऐसी कौम को देखा जिनके ताल्लुक से कुरान कहता है कि इनके और सूरज के दरमियान कोई पर्दा हायल नहीं, इनके और सूरज के दरमियान कोई पर्दा हायल नहीं। माना यह कि ये धूप में रहते थे, धूप की गर्मी झेलते थे। अब इन्हें घर बनाने के टेक्निक्स नहीं आते थे,
یہ تو کھلے میدان میں رہتے تھے، اور یہاں پر کوئی پہاڑیاں نہیں تھی کہ پہاڑوں کو کھود کر، جیسے عاد و سمود کی قوم تھی، كانوا يجعلون من الجبال بيوتا، پہاڑوں کو کھود کھود کر گھر بنانے تھے، ينحتون من الجبال بيوتا، اور پہاڑوں کو کھود کھود کر بڑے بڑے سرنگ بناتے تھے، پانی کا انتظام کرتے تھے، اور یہ خود پہاڑیوں میں دب کر رہتے تھے۔ اب یہاں پر کوئی پہاڑیاں نہیں، صفا چٹ زمین تھی۔ اب یہاں پر یہ قوم یہ نہیں جانتی تھی کہ کیسے جیے، اور بالکل جہالت کے انتہائی آخری درجے کو پہنچی ہوئی تھی، اور وحشی قوم تھی۔ تو اللہ کہتا ہے كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا لَدَيْهِ خُبْرًا، ہم نے ذوالقرنین کو اس قوم کے تعلق سے پورا علم دیا ہوا تھا۔ ذوالقرنین نے اس قوم کو گھر بنانا سکھایا، اور سوشل لائف کیا ہوتی ہے، سیولائز لائف کیا ہوتی ہے، اور چونکہ ان کے پاس ہر قسم کے افراد تھے، تعلیم کے لیے لوگ متعین ہیں، انہیں سیولائز بنانے کے لیے ان کے پاس پیسے، اور گھر بننے کے لیے ان کے پاس لوگ ہیں، ہر قسم کے ماہر ان کے ساتھ تھے، تو فوراً اس ایریے کو یہ ڈیولپ کرتے ہیں، اور وہاں کے لوگوں کے اندر تعلیم عام کرتے ہیں، سب کو مسلمان بناتے ہیں، اور پھر اپنے سفر میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کے اندر بالکل مغربی حصے کی زیارت اور بالکل مشرقی حصے کی زیارت اور بیچ میں ایک اہم حصے کی زیارت کا ذکر کرتا ہے۔ آپ نے دونوں سن لیا، اب تیسرا سن لیجئے۔ تیسرے کے تعلق سے قرآن کہتا ہے حتی اذا بلغ بین السدین، دو بڑی بڑی رکاوٹوں کے درمیان کے حصے میں پہنچتے ہیں، دو بڑی بڑی رکاوٹوں کے درمیان کے حصے میں پہنچتے ہیں، یا پھر یہاں پر آپ کہیے دو بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان، یا پھر دو بڑے بڑے وادیوں کے درمیان ایک عجیب و غریب حصے میں پہنچتے ہیں جو بالکل ریموٹ ایریا تھا۔ یہاں تک کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ وہ علاقہ تھا جہاں پر انسان نہیں رہتے تھے، اور بعض لوگوں نے کہا ہو سکتا ہے یہ انٹارکٹیکا کا علاقہ ہو سکتا ہے یہ انٹارکٹیکا علاقہ ہو جو بالکل شمالی عروج پر ہے اس کرے ارضیہ کے اندر۔ بہرحال جو بھی علاقہ ہو وہاں پر ذوالقرنین پہنچتے ہیں۔ اب وہاں پر ایک ایسی قوم کو دیکھتے ہیں جن کے تعلق سے قرآن کہتا ہے وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ، ایک ایسی قوم کو ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے پاس جو لینگویج ہے وہ لینگویج یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ یہ خود ڈھیر سارے لینگویجز کے ماہر تھے، ہے نا، اور ڈھیر سارا علم رکھتے تھے۔ اب ان کے پاس لینگویج کا ہر ایکسپرٹ آدمی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اس قوم کی زبان سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ذوالقرنین تعجب سے کہتے ہیں سبحان اللہ، ہمارا علم تو کتنا کم ہے، ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے پاس ہر چیز مہیا ہے اور ہر زبان جاننے والے ہیں، یہ کون سی زبان بول رہے ہو تم، یہ کہاں سے نکل آئے ہو تمہاری یہ کون سی زبان ہے؟ تو ذوالقرنین نے یہ نہیں کہا کہ بھائی یہ کچھ کہہ رہے ہیں چھوڑ دو ہم چلیں گے، یہ نہیں کہا ذوالقرنین جیسے ہمارا طریقہ ہوتا ہے، کہا کہ نہیں، انہیں سمجھنا ہے، ان کے دل میں جو بات ہے وہ جاننا ہے۔ تو ایک ایسے آدمی کو لاتے ہیں جو ایک ایسی زبان جانتا ہے جو اس زبان جیسی تھی۔ وہ آدمی آتا ہے، سنتا، کہتا ہے کہ میں زبان کو پہچانتا نہیں، اور پھر تیسرے کو لاتے ہیں، اور جتنے بھی وسائل جتنا بھی پیسہ تھا سب لگاتے ہیں انہیں سمجھنے کے لیے، اور کئی دن لگ جاتے ہیں انہیں سمجھنے کے لیے۔ آخرکار مفسرین لکھتے ہیں کہ انہوں نے 100 مترجمین کا خدمت ان کی لی، یعنی 100 ٹرانسلیٹرز کو لائے، یعنی ایک ایسا آدمی ایک ایسی زبان جانتا ہے جو تیسری زبان سمجھتا ہے، تیسرا آدمی جو چوتھی زبان سمجھتا ہے، ایسا 99 آدمی ان کی زبان سمجھتا ہے۔ تو 100 مترجمین کو لاتے ہیں، آخرکار ان کے دل میں جو بات تھی وہ سنتے ہیں۔ اب وہ کہتے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یا ذوالقرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا۔ کہتے یہ ہیں، کچھ بول رہے تھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، آخرکار سمجھے تو وہ قوم والے کہتے ہیں کہ اے ذوالقرنین، ایک یاجوج ماجوج نامی ایک قوم ہے جو پہاڑ کے اس دور دراز علاقے سے اچانک ہم پر حملہ کرتے ہیں، اور کب آتے ہیں پتہ نہیں، لیکن جب بھی آتے ہیں یہ سب کچھ لوٹ کر چلے آتے ہیں، جتنے بھی ہمارے سالوں کی محنت ہوتی سب کر لوٹ کر لے کے چلے آتے، ہم میں سے کئیوں کو قتل کر دیتے۔ اب خون بہانا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، ہم نے ہر ممکن کوشش کی لیکن روک نہیں پائے۔ لیکن جب ہم نے آپ کو دیکھا، آپ کے پاس پورے وسائل ہیں، اللہ اکبر،
تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے کام کر سکتے ہیں۔ ذوالقرنین کہتے ہیں کہ بتائے کیا کام کرنا ہے؟ کہتے یہ ہے کہ یہ علاقہ ہے جہاں سے وہ آتے ہیں، دو بڑی بڑی پہاڑیوں کے درمیان ایک علاقہ ہے، یہاں سے یہ انٹر ہوتے ہیں، اس علاقے کو بند کرنا ہے۔ ہم نے جب بھی کوشش کی انہوں نے ہم پر حملہ کر دیا، ہم بنتے رہتے، وقت چلے آتا آ کے حملہ کر دیتے، ہزار کوشش کی کر نہیں پائے۔ ہمارے پاس ڈھیر سارا پیسہ ہے، ہماری زمین سونا اگلتی ہے، اور ہمارے پاس کاریگر ہے، ہمارے پاس ڈھیر سارا پیسہ ہے، پیسوں کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو فائنینشیل سپورٹ کریں گے، آپ ہمارے لیے ایک دیوار بنا دیجئے بس۔ اب ذوالقرنین نے کیا کہا؟ ذوالقرنین نے کہا ما مکنی فیہ ربی خیر، اللہ نے جو تم مجھے دو گے، یہ کیا کہہ رہے تھے؟ تم مجھے دو گے، اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ بہت زیادہ ہے، صرف ایک کام کرو، چلو میرے ساتھ ہاتھ بٹاؤ، مجھے لیبر کی ضرورت ہے، پیسوں کی نہیں، مجھے لیبر کی ضرورت ہے۔ اشارہ یہ ہے قرآن میں کہ بھائی پیسوں سے کچھ ہوتا نہیں ہے، انسان کو ہمت والا ہونا چاہیے، مصیبت کو جھیلنے کے لیے مقابلے کی طاقت ہونی چاہیے، اسے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، ہمت مت ہارے۔ قوموں نے حملہ کیا، اب ہار کر بڑھ گئے، ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہے، یعنی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مقابلہ نہیں کرتے، نہیں چلو کھڑے ہو، اب تمہیں محنت کرنا ہے۔ فَأَعِينُونِ بِقُوَّةٍ، تو مجھے لیبر کی ضرورت ہے، ہاتھوں کی ضرورت ہے جو محنتیں کرتی ہیں۔ تو قوم والوں نے آگے بڑھا اور ذوالقرنین انہیں لے کر ایک ایسا کام کیا، اللہ اکبر، ایسا کام کیا، انہوں نے کہا کہ جاؤ بھائی تمہارے علاقے میں جتنا بھی لوہا ہے سب لوہے کے لے کر آؤ، ٹکڑے لے کر آؤ۔ تو گئے، جتنا بھی لوہا موجود تھا سب لوہے کو لایا اور کہا کہ اب اس جگہ اس لوہے کو جوڑ دو، یعنی دو بڑی بڑی پہاڑیوں کے بیچ میں جو گیپ ہے، جو جگہ ہے، اس جگہ کو اب لوہے کے ٹکڑیوں سے بند کیا جا رہا ہے۔ اب تصور کریں، معمولی چیز نہیں، آج بھی بہت بڑا پروجیکٹ ہے یہ، آج بھی ایک معمولی پروجیکٹ نہیں، بننا ہے تو الگ بات ہے، لیکن لوہے کے ٹکڑیاں ڈال کر اب اس علاقے کو کیسے بند کرتے ہیں؟ انہوں نے جو بھی لوہا لایا گیا اسے شیپ دیتے اور ادھر ڈالتے جاتے، اور جب بہت اونچا ہو گیا لوگوں کو استعمال کیا، یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے حَتَّى إِذَا سَاوَ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا، اب جب لوہے کی ٹکڑیوں کو ڈال کر دونوں پہاڑیوں کے درمیان کا جو حصہ تھا اسے بند کر دیا، بالکل لیول کر دیا، ساوا، بالکل لیول کر دیا۔ اب اس کے بعد جانتے ہیں کہ یہ لوہے کی ٹکڑیاں ان شیپ ہیں اور یہ گیپ ہے اس کے اندر، ممکن ہے کچھ ہو جائے یا پھر گر جائے، تو لوگوں سے کہا کہ قال انفخوا، اب چلو پورے لیبر فورس اس کام کرو کہ اب اسے جلاؤ، اسے آگ لگاؤ۔ اب اس پوری دیواری کو آگ لگایا گیا، یہاں تک کہ وہ تپتا ہوا آگ شعلے کی طرح بن گیا۔ اس کے بعد کہا آتونی زبر الحدید افرغ علیہ قطرہ، اب چلو تانبے کا پانی لے کر آؤ۔ پہلے سے کہا دیا کہ تانبے کو پانی بنا دیا گیا تھا، اب یہ جو لوہا پورا شعلے کی طرح تپنے لگا تو اس تانبے کے پانی کو اوپر سے بہایا گیا، اب جتنے بھی گیپس تھے پورے کلوز ہو گئے۔ اب سیسا پگھلایا ہوا دیوار جسے کہا جاتا ہے، وہ دیوار ذوالقرنین نے بنا دیا۔ پہلے تو دیکھیں اس قوم سے ان کا کوئی تعلق نہیں، اس قوم سے انہیں کوئی فائدہ نہیں، اس قوم سے کوئی لے دے نہیں کہ تمہاری کنٹری کو ہم یہ سپلائی کریں گے، تم فلان چیز سپلائی کرنا، کچھ بھی نہیں، للہ، قوم کی ضرورت کو للہ پوری کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس قوم کے درمیان توحید کی دعوت پیش کرتے ہیں۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد کوئی انکار کرے گا؟ سبوں نے اسلام قبول کر لیا، اور اس کے بعد اس دیوار کو بناتے ہیں۔ اب اس کے پیچھے یاجوج و ماجوج کی قوم رک گئی۔ اب یاجوج ماجوج کون ہے؟ یاجوج ماجوج یہ بنی آدم ہے۔ بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن آدم سے کہے گا کہ یا آدم قم ابعث بعث النار، اے آدم اٹھو، چلو جہنمیوں کو نکالو، چلو جہنمیوں کو نکالو، جتنے بھی جہنمی ہیں سب کو نکالو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد جو جہنمی ہے انہیں نکالا جائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 1000 میں
ایک آدمی جنت کو جائے گا، 999 جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، یہ تو پرسنٹیج بہت کم ہے، 101% بھی نہیں بلکہ اس سے بھی کم ہے، 1000 میں سے ایک آدمی جنت میں جائے گا، 999 جہنم میں جائیں گے، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ڈریے مت، تم میں سے ایک آدمی ہوگا تو یاجوج ماجوج میں سے 1000 ہوں گے، تم میں سے ایک آدمی ہوگا یاجوج ماجوج میں سے 1000 ہوں گے، یعنی اتنی بڑی ان کی تعداد ہوگی، بہت بڑی تعداد۔ اور جب قیامت آئے گا، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ یہ جو سد ذوالقرنین نے بنایا اس میں چھید نکلائے گا اور اس چھید کو یہ بڑا کریں گے یہاں تک کہ وہ باہر نکل آئیں گے۔ اور بعض عقل مند یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ زمین جو آج کل پوری ناپ لی گئی ہے، ہر چیز ہم زمین میں جو ہے جانتے ہیں، یاجوج ماجوج کی قوم، اتنی بڑی قوم، یہ کیسے ہم سے پوشیدہ ہو سکتی ہے، یہ کیسے ہم سے چھپی ہوئی ہو سکتی ہے؟ تو ایسے عقل مند آدمی کو جان لینا چاہیے کہ زمین میں جو بھی کچھ ہے، صرف ارتھ کی بات کر رہا ہوں، دوسرے پلانٹس کے نہیں، صرف زمین ہے نا، اس میں بھی 10% سے زیادہ آج کے لوگ نہیں جانتے، یاد رکھ لیجیے 10% سے زیادہ نہیں جانتے۔ آج بھی زمین میں ایسے ایسے خزانے ہیں اور ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ انسان نہیں پہنچ پایا، اور اس وقت پہنچے گا جب اللہ چاہے گا۔ جب اللہ چاہے گا تو انسان ان پہاڑیوں میں پہنچے گا جو سونے کے پہاڑیاں ہیں۔ انسان زمین میں ڈھیر سارے خزانے عزیز ساتھیوں، تو اللہ نے یاجوج ماجوج کو ہم عام انسانوں سے اسے روک دیا ہے، لیکن قیامت کے قریب یہ منظر عام میں آئیں گے اور ڈھیر سارے فتنے کریں گے۔ اور ایک دوسری تفصیل ہے کہ یہ کیسے مار دیے جائیں گے اور کیسے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ ختم کیے جائیں گے، کیسے ان کی نعشوں کو پاک کیا جائے گا، ایک الگ موضوع ہے۔ تو ذوالقرنین کے اس واقعے سے عزیز ساتھیوں ہمارے لیے جو پہلی عبرت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم صرف یہ نہ سوچیں کہ ہم سیٹل ہو جائیں، ہماری کمائی ہو جائے اور اس کے بعد نمازیں وغیرہ پڑھ لیں اور معاملی دین میں عمل کر لیں، اب یہاں سے ہمارا معاملہ ختم۔ ہرگز یہ نہ سوچیں، آپ پیسے کمائیں، آپ دولت جمائیں، لیکن یہ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے استعمال کریں۔ تو ذوالقرنین جنہیں اللہ نے کہا کہ میں نے بادشاہ بنایا اور ذریعہ عطا کیا، تو انہوں نے اپنی پوری طاقت اللہ کے دین کو پھیلانے میں صرف کی۔ 1000 سال سے زیادہ وہ زمین میں گھومتے رہے، کسی بھی قوم کو نہیں چھوڑا، ہر قوم کو اللہ کا پیغام سنایا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ پہلی عبرت ہے، اللہ کا پیغام سنانا ہر مومن بندے کا ایک عین مقصد ہے۔ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا ہر بندے کا یہ نصب العین ہونا چاہیے۔ اور دوسری حکمت اور دوسری عبرت ذوالقرنین کے اس واقعے سے یہ ہے کہ آپ چاہے جتنے بھی بڑے طاقتور ہو جائیں، یہ نہ سوچیں کہ پوری طاقت تمہارے پاس ہے، تمہیں اللہ نے جو دیا وہ بہت کم دیا ہے۔ اسی واقعے کے آخر میں ذوالقرنین نے ایک بات کہا، ھذا رحمت من ربی واذا جاء وعد ربی جعلها دکا۔ جب سیسا پگھلائی ہوئی دیوار کو لے کر دیکھ کر لوگ اشش کرنے لگے کہ یہ کیسی دیوار بنا دی، اللہ اکبر، یہ تو ذوالقرنین ہی کر سکتے ہیں۔ تو ذوالقرنین نے کہا کہ ھذا رحمت من ربی، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کا حکم آ جائے تو اللہ اسے ریزہ ریزہ اڑا دے گا۔ اگر اللہ کا حکم آ جائے تو اللہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا۔ تو ذوالقرنین کو یہ دولت اور یہ طاقت غرور میں نہیں ڈالا، بلکہ زیادہ عاجز ہو جاتے ہیں اور زیادہ اپنی کمزوری کا علم انہیں آ جاتا ہے کہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ فقر و غرور کرنے والا تباہ ہو جاتا ہے، عاجزی اختیار کرنے والا زمین میں ہمیشہ ٹھہرا ہوا رہتا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں ہم نے جو بھی کہا جو بھی سنا اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ ھذا باللہ توفیق، صلی اللہ علیہ وسلم۔